بیرونی قرضوں پر انحصار پاکستان کے لیے صرف ایک معاشی مسئلہ نہیں بلکہ قومی غیرت، خودداری اور بقا کے لیے سب سے بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ کینسر ہے جس نے ہمارے قومی وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، ہماری پالیسیوں کو غلام بنا دیا ہے، ہمارے فیصلوں کو باہر کی طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے والی قوم بن چکے ہیں۔ قرض کے عوض ہم اپنی زمین، اپنی معیشت، اپنی پالیسیاں، حتیٰ کہ اپنے فیصلے بھی گروی رکھ چکے ہیں۔ دنیا ہمیں اب ایک خود مختار ریاست کے طور پر نہیں سمجھتی بلکہ ایک کرایہ دار قوم سمجھتی ہے جس کی تقدیر کا فیصلہ واشنگٹن، ریاض، بیجنگ یا IMF کے دفاتر میں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی ریاست بن چکی ہے جو ہر بجٹ سے پہلے دیکھتی ہے کہ IMF کیا کہے گا، ورلڈ بینک کس شرط پر قرض دے گا، 11 ممالک کتنی خیرات دیں گے۔ ہم نے اپنی معیشت کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب قرض کے بغیر ایک دن بھی نہیں چل سکتے۔ یہی قرض دراصل ہماری غلامی کی زنجیر ہے اور اس زنجیر کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے مضبوط کیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بیرونی قرضہ کبھی بھی خیرات نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ سود پر مبنی ایک زہر ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ قوم کے جسم میں پھیلتا رہتا ہے اور اس کو مفلوج کر دیتا ہے۔ جب IMF ہمیں قرض دیتا ہے تو وہ ہمیں امداد نہیں دے رہا ہوتا، وہ ہمیں جکڑنے کے لیے ایک نیا پھندا ڈال رہا ہوتا۔ اس پھندے کے بدلے وہ ہم سے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتا ہے۔ ہماری معاشی پالیسی، ہماری مالیاتی خود مختاری، حتیٰ کہ ہمارے بجٹ کے خد و خال تک بیرونی طاقتیں طے کرتی ہیں۔ ہم نے اپنی معیشت کی چابی IMF کو تھما دی ہے۔ بجلی کے نرخ بڑھانے ہوں یا پٹرول پر سبسڈی ختم کرنی ہو، کسی پر ٹیکس لگانا ہو، کس پر رعایت دینی ہو، یہ سب فیصلے اب پاکستانی پارلیمنٹ نہیں کرتی بلکہ IMF کا نمائندہ کرتا ہے۔ یہ ہے وہ ذلت جو قرض کے بدلے ہمیں ملتی ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرض لیتے ہیں لیکن اس قرض کو ترقی میں استعمال نہیں کرتے۔ قرض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی معیشت کو مضبوط کریں، اپنے صنعتوں کو کھڑا کریں، اپنے کسانوں کو طاقتور بنائیں تاکہ آئندہ قرضہ لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لیکن پاکستان میں قرض کا استعمال ہمیشہ عیاشیوں میں، کرپشن میں، حکمرانوں کے محلات میں، بیوروکریسی کی تنخواہوں میں اور بے مقصد منصوبوں میں کیا گیا۔ جب قرض آتا ہے تو سب سے پہلے حکمران طبقہ اپنی جیبیں بھرتا ہے، باقی بچے تو نمائش پروجیکٹ پر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرض پر قرض لیتے رہے مگر آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 50 سال پہلے کھڑے تھے۔ قرض کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قوم کی غیرت کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا ہمیں ایسے دیکھتی ہے جیسے بھکاری کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی قوم جو مسلسل قرض پر زندہ رہتی ہے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو اب کوئی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا کیونکہ سب جانتے ہیں یہ ملک قرض مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج ہماری خارجہ پالیسی بھی قرض کی بیساکھی پر کھڑی ہے۔ جو ملک ہمیں زیادہ قرض دیتا ہے ہم اس کے آگے زیادہ جھکتے ہیں۔ کبھی امریکہ کے در پر جاتے ہیں، کبھی چین کے، کبھی سعودی عرب کے۔ ہم نے اپنی آزادی کو گروی رکھ دیا۔ یہ قرض نہیں غلامی ہے، یہ امداد نہیں تذلیل ہے۔ پاکستان میں قرضے لینے کا ایک شیطانی چکر بنایا گیا۔ جب حکمران آتے ہیں تو سب سے پہلے قرضے لیتے ہیں تاکہ اپنی حکومت چلائیں۔ قرض کے پیسے سے سب کچھ سبسڈیز پر دیا جاتا ہے، کچھ نمائشی ترقیاتی منصوبے بنائے جاتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر جاتے ہیں کہ ہم نے ترقی کی بنیاد رکھ دی۔ اگلی حکومت آتی ہے تو برائے قرضے اتارنے کے نیا قرضہ لے لیتی ہے۔ یوں قرض در قرض کا یہ جال پھیلتا جاتا ہے اور قوم ہمیشہ مقروض رہتی ہے۔ آج پاکستان کا ہر بچہ پیدا ہوتے ہی لاکھوں روپے کا مقروض ہوتا ہے۔ وہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہوتا کہ اس پر قرض کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ غلامی جس سے ہم نکل ہی نہیں پا رہے۔ قرض لینے کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان عوام کو ہوتا ہے۔ IMF کہتا ہے بجلی مہنگی کرو، پٹرول پر سبسڈی ختم کرو، ٹیکس بڑھاؤ، روپے کی قدر کم کرو۔ یہ سب عوام کے گلے کا پھندا ہے۔ حکمران طبقہ تو باہر کی جائیدادوں میں عیش کرتا ہے لیکن عام پاکستانی کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے۔ ہر چیز مہنگی، ہر سہولت ختم، ہر دن عوام پر ایک نیا بوجھ۔ یہ قرض دراصل عوام کے خون کا نچوڑ ہے۔ IMF کی شرطوں پر عمل کر کے عوام کو کچلا جاتا ہے تاکہ مزید قرض مل سکے۔ یہ ایک شیطانی معاہدہ ہے جس میں عوام ہمیشہ قربانی کا بکرا بنتے ہیں۔
عوام کو یہ سوچنا ہوگا آخر ہم کب تک قرض کے سہارے زندہ رہیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ ہاتھ پھیلانے والی قوم رہیں گے؟ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی غلامی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھیں گے؟ ہمیں یہ حقیقت تسلیم کرنی ہوگی کہ قرض سے کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ ترقی ہمیشہ اپنے وسائل کے سہارے، اپنی محنت کے ذریعے اور اپنی قوم کی قربانیوں سے ہوتی ہے۔ ہمیں قرض کے نشے سے نکلنا ہوگا، ورنہ یہ قوم ہمیشہ ذلت میں ڈوبی رہے گی۔ پاکستان کے حکمران طبقے کو سب سے پہلے اپنی عیاشیاں چھوڑنی ہوں گی۔ جب تک حکمران اربوں خربوں کی کرپشن کرتے رہیں گے اور عوام پر قرض کا بوجھ ڈالتے رہیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہمیشہ اپنی معیشت کو قرض پر نہیں بلکہ پیداوار پر کھڑا کرنا ہوگا۔ زرعی اصلاحات کرنی ہوں گی، صنعتوں کو زندہ کرنا ہوگا، مقامی وسائل کو استعمال کرنا ہوگا، ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں ہم قرض کے اس عذاب سے نکل سکتے ہیں، ورنہ قرض کا یہ کینسر ہمیں اندر ہی اندر کھا جائے گا۔ پاکستانی عوام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ قرض صرف معاشی غلامی نہیں بلکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی کو گروی رکھ دیتا ہے۔ ہمیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا ہوگا کہ وہ کب تک ہمیں قرض کی بھیک پر زندہ رکھیں گے، کب تک ہماری غیرت کو بیچتے رہیں گے، کب تک ہماری آزادی کو گروی رکھتے رہیں گے۔ اگر آج ہم نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری آنے والی نسلیں بھی انہی زنجیروں میں جکڑی رہیں گی۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان فیصلہ کرے، یا تو قرض کی غلامی ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے، یا اپنی غیرت، اپنی محنت، اپنے وسائل پر انحصار کر کے ایک آزاد قوم بنے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی قوم کی عزت سے زیادہ اپنے محلات عزیز ہیں، اپنی جیبیں عزیز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرض کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بیرونی قرضہ پاکستان کے لیے کینسر بن چکا ہے۔ یہ کینسر ہماری معیشت کو کھا گیا، ہماری خود مختاری کو کھا گیا، ہماری غیرت کو کھا گیا۔ اگر ہم نے اس کینسر کو جڑ سے نہ اکھاڑا تو ایک دن یہ ملک صرف نقشے میں باقی رہے گا، حقیقت میں یہ ایک غلام ریاست ہوگی۔